ممبر آف پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ جو ہمارے چکوال کے اندر جو ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل ہمارے کارکن ہیں، میں سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب چکوال آیا ہوں تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آیا ہوں جس سے ایک معاشرہ بدلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی سب سے پہلے ذہنوں میں آتی ہے، پھر گراؤنڈ پہ آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں پلیز۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کوئی ایک بٹن آن کرو تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ تبدیلی پہلے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر آنے سے پہلے، کیونکہ اس چیز کے اوپر بات کی گئی تو تبدیلی آ جاتی ہے، تبدیلی پہلے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر آنے سے پہلے، کیونکہ اس چیز کے اوپر بات کی گئی کہ چکوال اور یہ سارے یہ علاقہ جہلم، چکوال، میاں والی، یہاں بہت زیادہ لوگوں نے پاکستانی فوج میں وہ گئے اور ان کی بڑی قربانی ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ جب میرے آنے سے پہلے ہمارے منسٹرز نے بات کی اور ممبر آف پارلیمنٹ نے، کہ جو ایک پہلی دفعہ کسی پاکستان کی پولیٹیکل اپوزیشن نے جس طرح فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی، لیکن جنرل مشرف پولیٹیکل تھے، یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو اس کے اوپر تو تنقید تھی۔ لیکن آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ ایک آپ کی پتہ نہیں کتنوں کی نظروں سے گزرا، یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس، میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی 700، جس میں انہوں نے مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ بھی نیوز آئٹمز ان کے نام سے بھی دیتے تھے، پھر اخباروں کے فیک اخبار بنائے ہوئے تھے، اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں، پاکستان میں کہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے، تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں۔ اور پھر پاکستانی فوج کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو، اور اب سے نہیں، پہلے سے وہ چاہتے ہیں۔ ان کی پوری ایک پلاننگ ہے کہ دنیا میں پاکستانی فوج کو ایک ایسی نظر پیش کیا جائے کہ وہ ایک روگ آرمی ہے، وہ دہشت گرد ہیں۔ نریندر موڈی پچھلے آرمی چیف کو تو کھل کے کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے۔ تو بدقسمتی سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی، یہ اس اپوزیشن کو بھی یہ جو اے پی ڈی ایم ہے، اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور کئی ایسے صحافی ہیں جو ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کے حصہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے، آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو۔ اس کی کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ اور ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں، کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا وہ انہوں نے، کیونکہ فوج نے دھاندلی کروائی، اس لیے سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی تو کیا آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس؟ کیا آپ سپریم کورٹ گئے؟ کیا آپ پارلیمنٹ میں آئے؟ کوئی آپ نے فورم پہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آج جب امریکہ میں الیکشن ہوا تو جب ریپبلکنز کہنا شروع ہوئے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو میڈیا پہلے کہتا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا، یعنی وہ میڈیا کہنے کے لیے نہیں تیار تھا دھاندلی جب تک ثبوت نہ ہو۔ تو نہ ثبوت دیے
نہ کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ جی انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت لے کے آئے. اور اصل میں ہم ساری قوم جانتی ہے کہ 30 سال سے یہ جو ان کے لیڈران ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے. 30 سالوں سے ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں, باہر کے اخباروں میں, ڈیلی ٹیلی گراف میں, ٹائمز میں, ڈیلی میل میں, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, نیو یارک ٹائمز میں. بی بی سی نے 2 ڈاکیومنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئی ہیں, ان کی چوری کے اوپر. ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو باتیں کی ہوئی ہیں وہ آج آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کو زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن میں. دونوں حکومتیں 2 دفعہ کرپشن میں گئی تھی, ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. تو آج صرف اپنی چوری بچانے کے لیے ایک ملک کی وہ انسٹیٹیوشن جو اگر آج کبھی بھی پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے تو آج ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ہے, 73 سال کی تاریخ میں بر صغیر میں اس طرح کی حکومت نہیں آئی جو آج ہندوستان میں آئی ہے, جو کہ ایک انتہا پسند, ایک ٹوٹیلیٹیرین, ایک ریسسٹ, اینٹی مسلمان اور اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان. کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور جو انہوں نے کشمیریوں سے کر رہے ہیں. اور اس ٹائم پہ اپنی فوج کو اٹیک کرنا اور پھر اپنی فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, الیکٹڈ حکومت کو گرا دو. اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے. یعنی ملک میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو کرو اور کہتے ہیں ڈیموکریٹک. تو میں اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ یہ وہ خاص طور پہ یہ سارا وہ علاقہ ہے جس میں لوگوں نے فوج میں جا کے بڑی اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. آج جو ہندوستان سے دہشت گردی کی جا رہی ہے بلوچستان میں, پاکستان کے جو مرج ڈسٹرکٹس میں, یہ ہمیں پتہ کدھر سے ہو رہا ہے. ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ہر قسم کا پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج بھی ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس میں یہ جو اپوزیشن جو حرکتیں کر رہی ہے, میں نے کبھی اپنی پاکستان میں اس طرح اپنے ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا. اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں. یعنی جو چوری انہوں نے 30 سال سے کر رہے ہیں اور پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, کسی طرح اتنا بلیک میل کریں. مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے, تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں کہ ان کی چوری کے لیے ہم ان کی چوری معاف کر دیں. اور آج میں اپنی اگلی بات جو شروع کرتا ہوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں, اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو. یہ سب یاد رکھ لیں, اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے. جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو NRO دیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ 4 گنا زیادہ بڑھا. کوئی بتائے کہ پیسہ کدھر گیا ہے؟ 4 گنا, یعنی 6000 ارب سے پاکستان کا قرضہ ان 10 سالوں میں. ان دونوں کو NRO ملنے کے بعد انہوں نے جو 2 باریاں لی, پاکستان کا قرضہ 30,000 ارب پہ گیا ہے. 6000 سے 30,000. تو جب میں آج جب پارلیمنٹیرینز اور اپنے پولیٹیشین سے بات کر رہا تھا تو وہ سارے کہہ رہے تھے ہمیں سڑکیں چاہیے, اور مجھے سارے آپ کے اس علاقے کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے آپ کے کیا مسئلے تھے. تو میں تب ان کو بتا رہا تھا کہ ایک حکومت جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا پہلا سال, اس کا آدھا چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, آدھا چلا گیا. اور اب یہ جو دوسرا سال ہمارا گزرا ہے, پہلے سال میں ہم نے 2000 ارب
یعنی 4,000 ارب ٹیکس اکٹھا ہوا, 2,000 ارب قرضوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے وہ قرضوں پہ, جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا. اور دوسرے سال میں وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سود لگ رہا ہے. تو دوسرے سال 2,700 ارب ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی پڑی. اس لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے اپنے لوگوں کے اوپر وہ ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے جب کہ آپ ان لوگوں کو جو کرپٹ ہوتے ہیں, جب وہ آ کے ملک کی سربراہی کرتے ہیں تو وہ سارے ملک کا نظام تباہ کر دیتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظام کو کرپٹ کر دیتے ہیں. آپ ایک تھانے دار کو کیسے کہیں گے یا ایک پٹواری کو کیسے کہیں گے چوری نہ کرے جب ملک کا سربراہ پیسہ چوری کر رہا ہے؟ آپ یہ کیسے کہیں گے یہ جو لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, یہ جو میرے سے مانگ رہے ہیں NRO 2, تو یہ بیچارے جو جیلوں میں غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ ان کی تو قصور ان سے بہت کم ہے. جو چوری انہوں نے کی اربوں روپے کی اور باہر جا کے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بیچارے جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کی تو لاکھوں کی چوری ہوگی. اور اگر ان لوگوں کو سزا ہم نہیں دیتے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتور اس ملک میں جو مرضی کرے وہ بلیک میل کر کے NRO لے لے اور صرف غریب آدمی کے لیے جیل ہے؟ اور اس لیے میں اپنی قوم کو بار بار یاد کراتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کو NRO دیتی تھی اور کمزور لوگوں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈالتی تھی. اب جی میں چکوال کے اوپر آتا ہوں جس کے لیے آج میں یہاں آیا تھا. دیکھیں جو مجھے یاسر آپ کی بات بڑی آج پسند آئی, صرف میں ایک جگہ اگری نہیں آپ سے کرتا کہ آپ نے کہا کہ انڈسٹریل ریولوشن جب آئی یورپ کے اندر تو مسلمان ملکوں کے اندر ہم نے تعلیم پہ زور نہیں دیا. یہ ایکچولی ٹھیک بات نہیں ہے. جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ تھی, اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ بھی شروع ہو گئی. اور جو وہاں جب انڈسٹریل ریولوشن آئی تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میرٹ کے اوپر آنی شروع ہو گئی اور وہ اکاؤنٹیبل تھی, یعنی قانون کے نیچے تھی ان کی لیڈرشپ. ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ہمارا سفر شروع ہوا مدینہ کی ریاست سے, وہ بڑے ڈیموکریٹک سٹرکچرز تھے. مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ وقت تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا. عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اور حضرت عمر نے جواب دیا. یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرحمان نے کہا جی میں تو خود صادق امین ہوں, میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا میں صادق امین ہوں, میں جواب دہ نہیں ہوں کسی کا. اور پھر 2 خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے, قانون کی بالادستی تھی, قانون اوپر تھا سب سے. اور ڈیموکریسی کی 2 چیزیں سب سے جس کی وجہ سے دنیا میں ڈیموکریسی آگے بڑھی, ایک قانون کی بالادستی اور دوسری میریٹوکریسی تھی. تو جو بادشاہ تھی جو ہم پیچھے رہ گئے, ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ وہ جمہوریت کی طرف جانا شروع ہو گئے, اور ہم کدھر مدینہ کی ریاست میں جمہوریت, ہمارے پاس سارے جو سٹرکچرز جمہوری تھے, ہم بادشاہت کی طرف جانا شروع ہو گئے. اور بادشاہت کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ایبسولوٹ کنگشپ جسے کہتے ہیں, اس میں نہ بادشاہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے اور دوسری چیز میرٹ نہیں ہوتی. جو ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے, جو بادشاہت ہے وہاں تو خون کے اوپر لیڈرشپ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں دونوں بڑے بڑے جو اس ملک میں جنہوں نے 30 سال میں اس ملک میں چوری کی اور آج اربوں پتی ہیں اور باہر بھی پیسہ ان کا اور بچے بھی باہر ہیں, ان کے جو 2 بچے, اب ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی اب جو یہ NRO کے جلسے کر رہے ہیں, تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کے سربراہ بنے ہوئے ہیں, کیا کیا آپ نے؟
آپ اگر کوئی نوکری, چھوٹی سی بھی نوکری لینے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے کیا کیا زندگی میں. جاب ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو کہیں نوکری نہیں ملتی. تو ان دونوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے دونوں کے باپ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی تھے اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور عدالتوں میں کنوکٹ ہو رہے ہیں, یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے. اور تو ان کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں, 1 گھنٹے کا دونوں نے کام نہیں کیا زندگی میں, 1 گھنٹے کی کمائی نہیں کی, تو وہ ملک چلانے جا رہے ہیں. آپ ایک فیکٹری کی ہے کہ فیکٹری کے لیے آپ ذرا ایم ڈی کو ذرا ریکروٹ کریں گے تو ذرا دیکھیں وہ کیا کیا سوال پوچھتے ہیں اس فیکٹری سے کہ بتائیں تم نے کیا 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 زندگی میں. تو یہاں ملک چلانے جا رہے ہیں اور جاب ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم بڑے شان و شوکت میں پلے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ حلال کا پیسہ نہیں تھا. اچھا جی, میں جو انڈسٹریل ریولوشن سے شروع ہوا تھا, جو قومیں آگے بڑھی ہیں, جب تک ہم تعلیم کے اوپر زور نہیں دیتے کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم اگر سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی ملک آگے بڑھ جائے گا, یہ فیری ٹیلز میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی. انہوں نے, حالانکہ پیسے نہیں تھے, برے حالات تھے, امہ کے بہت برے حالات تھے, جنگ بدر میں غریب لوگ تھے سب, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب قیدی کو واپس کر کے, مکہ کے قیدی کو پیسے مل سکتے تھے, انہوں نے تب کہا کہ جو قیدی پڑھا لکھا دے گا 10 مسلمانوں کو وہ واپس آزاد ہے. یہ ایک بڑی سوچ تھی. جو تعلیم ہے وہ امیجیٹ ریٹرنز نہیں ہوتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جس طرح کی ڈیموکریسی ایوالو کی, ہم 5 سال کا سوچتے ہیں, چچا جی 5 سال سے میں کوئی ایسا پروجیکٹ دکھا دوں, پھر اس کی اتنی اربوں روپیہ اس کے اوپر پبلسٹی پہ خرچ کر کے تاکہ اگلا الیکشن جیت جاؤ. لیکن تعلیم کے اندر اگلا الیکشن کا نہیں آپ سوچتے. جو گورنمنٹ اگلے جنریشن کی سوچتی ہے وہ تعلیم کے اوپر پھر زور ڈالتی ہے. اب ہمارا دنیا میں 2nd ینگسٹ پاپولیشن ہے. اس آبادی کو جتنا ہم ویلیو ایڈ کر سکیں, ویلیو ایڈ کا مطلب کہ جتنی بہترین تعلیم, ہنر سکھا سکیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکیں. اور دنیا اب کھڑی ہے ایک اور ٹیکنالوجی کی ریولوشن پہ. نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ایسی ٹیکنالوجیز اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہیں. لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی ینگ آبادی کو اس وقت اگر ہم اکوپ کر دیں تو یہ لیپ فراگ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ بجائے ایک پروسیس سے گزرنے کے ہم بڑی تیزی سے آگے جا سکتے ہیں. اس لیے جو 2 آج میں نے آج انوگریٹ کی ہیں 2 چیزیں, ایک آپ کی جو یونیورسٹی چکوال یونیورسٹی, اور دوسرا جو آپ نے سینٹر آف ایکسلنس یا ایک اسکول ایسا بنایا کہ جو بہترین ٹیلنٹ چکوال کے بچوں کا, لیکن غریب بچوں کا, وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں اعلیٰ تعلیم دینے کا بچوں کو, ان کے لیے جو اسکول بنایا ہے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے صحیح توجہ دے دی ان اسکولوں پہ, یعنی ٹیچرز کے اوپر صحیح توجہ دے دی, اچھے ٹیچرز بھی دیے, اسکول کی بلڈنگز کافی نہیں ہوتی, اس کے اوپر ٹیچرز بھی آپ کو اچھے چاہیے. اگر آپ نے توجہ دے دی تو آپ کا بہترین ٹیلنٹ اس اسکول سے نکلے گا جدھر آپ میرٹ کے اوپر غریب گھرانوں سے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں. ہم نے نمبل یونیورسٹی میں ساتھ ہی ہے, کبھی آپ کو موقع ملے ضرور جا کے دیکھیں کیونکہ مجھے اس کا بڑا فخر ہوتا ہے اس یونیورسٹی کا. اس میں 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکالرشپ پہ ہیں, یعنی ان کا تقریباً سارا پیسہ ہم اکٹھا کر کے اسکالرشپ پہ دیتے ہیں. اور وہ غریب ترین گھرانے کے بچے ہیں, اور ان میں سے 75% بچے اردو میڈیم اسکول کے ہیں, اور جو انیشل ڈگریز تھیں وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ہیں, یعنی انگلینڈ کی یونیورسٹی کی ہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ان کا رزلٹ ہے, جس طرح کے وہ بچے پڑھتے ہیں اور جو ان کے اندر
ड्राइव है, जो हंगर है, जो भूख है, वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ले रहे हैं और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो परसेंटेज है फर्स्ट डिविजन्स की वो नमल यूनिवर्सिटी की ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप मौका देते हैं उनको जिनके अंदर एक आग लगी होती है कि हम किसी ना किसी तरह ज़िंदगी में ऊपर जाएं, और उनको मौका दे देते हैं अच्छा तालीम दे के, और फिर वो ये जब सोचते हैं कि मैं अपने ख़ानदान को भी ऊपर ले जाऊंगा, अपनी फैमिली को भी उठा दूंगा, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लूँगा, वो कई दफ़ा वो स्कूल जिनके अंदर बच्चे पैसे वाले घरों के आते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते। और ये नमल यूनिवर्सिटी में आप देख लें कि नहीं, वो जो नमल यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह का वो जिस तरह के बच्चों के अंदर ड्राइव है वो नज़र आती है उनके रिज़ल्ट्स पे। और इसलिए ये जो आपने एक पहले स्कूल, मैं समझता हूँ कि इस स्कूल में से आपका बेहतरीन टैलेंट निकलेगा। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी है ये बड़ी ज़रूरत थी यहाँ सारे इलाके के लिए, क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़ ये जो आप बनाने जा रहे हैं, मैं आपको मुबारक भी देता हूँ और आप यकीन दिलाता हूँ कि पूरी तरह इंशाल्लाह मैं आपकी इसमें सपोर्ट करूँगा हर तक, एंड तक। और फिर जो हॉस्पिटल है ये बहुत ज़रूरी है, ये जो 500 बेड का हॉस्पिटल बना है इसकी बड़ी ज़रूरत है। इस सारे इलाके में आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं, नर्सेज नहीं, डॉक्टर्स नहीं। तो ये जो आप पहला तो ये कदम है कि इस इलाके में एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी, तो ये जो आपने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया और ये जो शुरू कर रहे हैं आप, इसके लिए फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि पूरी हम सपोर्ट देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, और उसके लिए हमने एक ऐसा ज़बरदस्त, और मैं दोनों पंजाब और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट्स को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो हेल्थ कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं ये इंशाल्लाह आप देखते रहें। मैं आपके सामने ये भी पेशन गोई करता हूँ कि 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक, मैक्सिमम 10 साल तक यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम होगा, हमारे से बड़े अमीर तरीन मुल्कों का भी वो हेल्थ सिस्टम नहीं होगा जो पाकिस्तान का बनने जा रहा है। और वो क्यों? वो इसलिए कि हेल्थ कार्ड में हर ख़ानदान में, और फैसला हुआ है कि अगले साल के एंड तक हर पंजाब का और पख्तूनख्वा का ख़ानदान उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। इसको कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये आप हैरान होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। ये जो कार्ड है हेल्थ कार्ड, इससे क्या होगा? अब तक क्या होता था कि अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ बड़े शहरों में चले जाते थे क्योंकि पैसा तो बड़े शहरों में है, तो छोटे शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल बनाता ही कोई नहीं था। अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इनकरेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको सस्ती ज़मीनें देंगे हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर को आने में। सारी उनकी जो इक्विपमेंट पाकिस्तान में, हेल्थ हॉस्पिटल की इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती, सारी वो हम उनको ड्यूटी फ्री इजाज़त देंगे बाहर से इंपोर्ट करने की। और उसके बाद हेल्थ कार्ड की वजह से जब आम हर घर के पास एक हेल्थ कार्ड आ जाएगा घराने में, तो कोई भी जाके, और हेल्थ कार्ड में आप किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी पाकिस्तान के अस्पताल में हेल्थ कार्ड से आप अपना इलाज करवा लेंगे। उससे ये होगा कि गरीब तरीन इलाकों के अंदर जब सब लोगों के पास हेल्थ फैमिलीज़ के पास होगा तो फिर पैसा का तो मसला नहीं होगा। तो इससे इंशाल्लाह पूरा हम अपना एक हेल्थ सिस्टम खड़ा करेंगे पाकिस्तान में, जो कि सारे इलाकों को कवर करेगा, गरीब इलाकों को भी। और ये मेरा एक, मुझे इंशाल्लाह जब लोग कहते हैं कि क्या, मेरे से पूछते हैं कि आपके जब 5 साल पूरे हों तो आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ होगी तो आप समझेंगे आप कामयाब हो। तो मैं 5 साल के अपने बाद सबसे पहले ये चाहूँगा कि हम अपना जो कर्ज़े हैं, जो करंट अकाउंट, जो हमारे डेफिसिट्स हैं, एक बैरूनी खसारा है और एक अंदरूनी खसारा है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों खसारों को हम कम करके उधर ले आएँ कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो जाए।
جو بیرونی خسارہ ہے وہ تو آپ کو, مجھے سب سے زیادہ فخر یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینے میں جو ہمارا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں, اس کا جو سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا 2.25 سال پہلے, آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ 5 مہینے مسلسل ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور 17 سال کے بعد یہ ہوا ہے. اب دوسری زور لگانا ہے کہ اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, یعنی ہماری جو آمدنی ہے وہ ابھی بھی کم ہے, ہمارے خرچے زیادہ ہیں, لیکن ابھی تک مجھے اس کا ابھی تک یہ فخر ہے کہ آج اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس نہ کرنی پڑیں, جو کہ قرضے انہوں نے پچھلوں نے لیے تھے, تو ہم نے اپنی آمدنی اور خرچے کو اب بیلنس کر لیا ہے. یعنی ہمارا خسارہ نہیں ہے اب. خسارہ تب آتا ہے کیونکہ ہمیں یہ قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہیں, اور انشاءاللہ وہ آمدنی ہم بڑھانے کی پوری اب زور لگا رہے ہیں, اپنے ملک میں ویلتھ کریشن کر رہے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب اگلے ہمارے 5 سال پورے ہوں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے انشاءاللہ اس کو کم کریں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو. اگر عام آدمی کی زندگی بہتر ہو, غربت یہاں کم ہو گئی, لوگوں کی بنیادی ضروریات, ان کی صحت کا ہم دھیان رکھ سکیں, ان کے لیے ہم تعلیم, ہر غریب گھرانے کے لیے موقع ملے تعلیم کا, اور یہ جو ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں اسکول خالی پڑے رہتے ہیں, وہاں سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پورا زور لگا رہے ہیں کہ اب یہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے ایسے کریں کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیں, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے, جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, یہ پاکستان میں ایک انقلابی سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے ذریعے ہم اپنی جو دیہاتی علاقوں کے اندر جو ڈسٹرکٹس ہیں, جس طرح چکوال ہے, میاں والی, وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر اسکولوں کو اوورسی کریں, اور یہ ہمارا بڑا ایک ریولوشنری سسٹم ہے جو انشاءاللہ جب الیکشن آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بڑی محنت سے ہم اپنا نیا بلدیاتی نظام لے کے آئے ہیں. تو اسکول کا نظام ٹھیک ہو جائے, صحت کا نظام ٹھیک ہو جائے, گورننس سسٹم جو ہم اب لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پولیس کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو, اور اس کے لیے بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ پوری جدوجہد ہے, کیونکہ یہ ایک بری عادتیں پڑ چکی ہیں کئی سالوں سے, تو اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور 5 سال کے بعد لوگوں کو نظر آئے گا کہ پولیس ایک ایسی ہماری بن گئی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. تھانہ ایک ایسا ہوگا جدھر لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ تھانہ کوئی دور سے کوئی باہر سے قوم آ کے چلا رہی ہے, اپنا یعنی پولیس کو اپنی پولیس سمجھیں گے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر پورا زور ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہوں گا کہ جو ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کے اندر بہترین ایک وہ پروگرام مانا جائے غربت کم کرنے کے لیے. ہم ایک بڑی یہ جو ابھی بھی ہمارا احساس پروگرام جو کرونا کے دور ہم نے جس طرح پیسے بانٹے غریب لوگوں کے اندر, یہ تو دنیا بھی ابھی سمجھتی ہے, اس کی خراج تحسین پیش کرتی ہے پاکستان کو کہ بہترین طریقے سے, شفافیت سے, اور بڑے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ بانٹا غریب لوگوں میں, جس سے بچ گئی ہماری عوام لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچی تھی. لیکن جو اب پوری طرح احساس پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں غربت کم کرنے کے, یہ ہم نے چائنا سے بڑی تفصیل سمجھی تھی کہ چائنا نے کیسے غربت اپنی کم کی. دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے اتنی تیزی سے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے زیادہ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنا نے نکالا ہے. تو اس پروگرام کے تحت میرا پورا ایک ایمان ہے کہ ہم اپنے 5 سال کے بعد یہ کہہ سکیں گے کہ پاکستان میں جب ہم آئے تھے اس سے اب غربت بہت کم ہو چکی ہے. اور جو میرا ابھی میں ایک اور اسکیم شروع کرنے لگا ہوں کہ ایک پورے ہمارا ایک پروگرام جس کے اندر پورے سٹیپس لیں گے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ پورا ایک پلان لے کے آئیں گے جس میں پاکستان کے شہریوں کو ہم پوری قوم مل کے کرے گی کہ کوئی ہمارے ملک میں بھوکا نہ سوئے. یہ ایک پورا پروگرام انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. تو میں پھر سے آج آپ کو چکوال کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں. وہ ایک تو میں بھول گیا, وہ جو سڑک اس کی بڑی ضرورت تھی بائی پاس کی, اس سے
بڑا فرق پڑ جائے گا یہاں. وہ تو ہم نے چوتھی چیز آج انوگریٹ کیا ہے, لیکن میرے لیے اصل دو چیزیں ہیں, ایک آپ کا ہاسپٹل اور یہ جو آپ کے ایک اسکول بنا ہے اور جو یونیورسٹی, اس کی میں آپ کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں پھر سے.